ناظرین، تاریخ انسانی میں جتنے بھی جنگجو، جرنیل اور حکمران اب تک گزرے ہیں، ان میں چنگیز خان کا نام چند ابتدائی ناموں میں شمار ہوتا ہے، جنہوں نے مختصر وقت میں اپنی تلوار کے بلبوتے پر دنیا کا نقشہ تک بدل ڈالا۔ چنگیز خان کو تاریخ میں خوف، دہشت اور بربریت کا ایک بھیانک باپ جانا جاتا ہے۔ وہ ایک منگول سردار تھا جس نے 13 سال کی عمر میں تلوار اٹھائی اور 40 سال کی عمر میں پہنچ کر وہ چنگیز خان بادشاہوں کا بھی بادشاہ بن گیا۔ ناظرین، چنگیز خان 1162 عیسوی کو دریائے ہوران کے علاقے میں پیدا ہوا۔ اس کا اصل نام تموجن تھا، جس کا مطلب ہے لوہے کا کام کرنے والا۔ ناظرین، سرائے گوپی کے شمال میں دریائے کیرولین اور دریائے اونان کی زرخیز وادیوں میں ان گنت قبائل آباد تھے، جن میں سے کچھ منگول قبائل بھی تھے۔ انہی منگول قبیلوں میں لیسکائی نام کے شخص کے گھر ایک بچے کی ولادت ہوئی، جس کا نام اس نے تموجن رکھا۔ ناظرین، تموجن کی پیدائش پر قبیلے کے چند لوگوں نے یہ پیشن گوئی کی کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر ظالم و جابر اور جنگجو حکمران بنے گا۔ منگول قومیں وحشی قسم کی شکاری قومیں تھیں۔ یہ علاقہ چونکا دینے والا برفانی علاقہ تھا، لہٰذا انہیں برف باری، سردی اور بھوک سے بچاؤ کے لیے کھالوں اور اون کی ضرورت ہوتی تھی۔ اسی لیے یہ لوگ چھپ کر اور گھات لگا کر بارہ سنگوں کا شکار کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ سردی سے بچنے کے لیے جانوروں کے گوشت کے ساتھ ساتھ ان کی انتڑیاں بھی کھا لیتے تھے اور ان کا خون بھی پی جاتے تھے۔ ناظرین، جس وقت تیموجن پیدا ہوا، اس کی قوم سینکڑوں خاندانوں میں تقسیم ہو چکی تھی، حتیٰ کہ ان کا اپنا قبیلہ بھی ان سے ناراض تھا۔ ابھی تیموجن چھوٹا ہی تھا کہ ان کے باپ کو اس کے دشمنوں نے زہر کھلا کر ہلاک کر دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے تیموجن کا بچپن اس سے چھین لیا اور اس کی زندگی کو ایک نیا موڑ دے دیا۔ اس وقت وہ بالکل تنہا ہو کر رہ چکا تھا، لہٰذا اپنی ماں کے زیر سایہ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ وہ پروان چڑھتا رہا۔ اس کی ماں اکثر راتوں کو اسے اپنے پاس بٹھا کر اس کے آباء و اجداد کی بہادری اور جرأت کے واقعات اسے سنایا کرتی تھی، جس کا تیموجن پر بہت گہرا اثر ہوا کرتا تھا۔ لہٰذا اسی کی بدولت وہ بچپن سے ہی نڈر اور بہادر بن گیا تھا۔ یوں وقت گزرتا گیا اور آخر کار 1175 کو اسے اپنے قبیلے کا سردار بنا دیا گیا، مگر اس کے اپنے ہی قبائل کے آپس میں جھگڑے شروع ہو گئے۔ اس نے تمام قبائل اور حلقوں کو اپنے زیر اثر کرنے کی بھرپور کوشش کی، کیونکہ اس وقت منگولیا پر کئی قبائل کی حکومت تھی۔ لہٰذا صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد تیموجن نے نہایت سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سب قبائلی سرداروں کو اکٹھا کیا اور مل کر دیگر علاقوں کو فتح کرنے کا منصوبہ پیش کیا، جسے قبائلی سرداروں نے خوب سراہا اور اس کی دانش مندی کے قائل ہو گئے اور اسے متفقہ طور پر اپنا سردار تسلیم کر لیا۔ دریائے ہنان کے قریب ایک محفل میں اسے چنگیز خان کا خطاب بھی دیا گیا۔ ناظرین، چنگیز خان نے اپنی منصوبہ بندیوں اور ذہانت کے بلبوتے پر منگول سلطنت کو ایک مضبوط ریاست کے طور پر متعارف کروایا۔ اس نے منگول سلطنت کی فوج کی تعمیر نو کی اور دیگر اداروں کو بھی مضبوط کیا۔ ناظرین، اس نے فوجی تنظیم سازی کے جو اصول متعارف کروائے، وہ صدیوں تک فوجی ماہرین کے لیے مشعل راہ کا کام دیتے رہے۔ اس نے چین کو 2 مرتبہ فتح کیا اور 1214 اور 1218 میں 2 چینی ریاستوں کو فتح کیا۔ ناظرین، چنگیز خان کی حکمت عملی اور جنگی منصوبہ بندیوں نے چینیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی اور وہ بے بس ہو کر رہ گئے۔ اسی دوران چنگیز خان کی فوج بھی چین کی سرزمین سے کافی حد تک واقف ہو چکی تھی، لہٰذا اس نے آس پاس کے ان شہروں کو فتح کرنے کا ارادہ کیا جن کے گرد قلعے اور فصیلیں بنی ہوئی تھی۔ اس نے جنگی حربے کے طور پر اس ڈر اور خوف کو استعمال کیا جو اس علاقے میں پھیل چکا تھا۔ اس نے چینی لشکروں پر اپنی دہشت پھیلانے کے لیے اعلان کیا کہ جو منگولوں کی سپاہیوں سے جنگ کرے گا اس میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑا جائے گا، اور جو چنگیز خان کی اطاعت کرے گا اسے کچھ بھی نہیں کہا جائے گا۔ چنگیز خان کی زندگی کا اہم واقعہ 1219 میں پیش آیا، جب اس کے چند سفیر جو مختلف ممالک میں بھیجے گئے تھے قتل ہو گئے۔ چنگیز خان نے اس واقعے کو عالمی سطح پر ابھارا اور اس دن وہ دنیا کو فتح کرنے کے ارادے سے نکل کھڑا ہوا۔ اسی سال اس نے شمالی چین اور افغان سرکند، شاہپور، ہرات، ترکستان، آذربائیجان، تبریز اور خراسان پر بھی حملہ کر کے انہیں فتح کر لیا۔ اس کی فوجوں نے جنوبی روس اور شمالی ہند تک یلغار کی۔ وہ 6500 کلومیٹر رقبے کا مالک بن گیا۔ اس کی سلطنت شمالی چین سے جارجیا تک پھیلی ہوئی تھی اور اس نے اتنی بڑی سلطنت کے حصول
حصول کے لیے 84 لاکھ لوگوں کو قتل کروایا۔ اس لحاظ سے اسے تاریخ کا سفاک ترین حکمران بھی سمجھا جاتا ہے، مگر یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ سب ممکن کیسے ہوا؟ چنگیز خان نے آخر آدھی دنیا کو فتح کیسے کیا؟ ناظرین، یہ ایک بہت ہی دلچسپ حقیقت ہے۔ در حقیقت بچپن سے ہی ذہانت اور بہادری کی بدولت مشہور ہونے والے چنگیز خان نے جنگی حکمت عملی کے لیے 2 فارمولے اپنائے تھے۔ پہلا فارمولہ اس کی رفتار تھی اور اس کے لشکر کی رفتار بہت زیادہ تیز تھی۔ وہ ایک ہفتے میں وہاں پہنچ جاتے تھے جہاں پہنچنے میں دوسری قوموں کو 1 مہینہ لگ جاتا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس نے پیدل دستے ختم کر کے اپنا سارا لشکر گھوڑوں پر منتقل کر دیا۔ اس کے ہر سپاہی کے پاس 3 گھوڑے موجود ہوتے تھے۔ دوران سفر جب کسی سپاہی کا گھوڑا تھک جاتا تھا تو وہ اس گھوڑے کو ذبح کر دیتا تھا، اس کا خون دوسرے گھوڑوں کو پلا دیا جاتا تھا اور گوشت کاٹ کر اپنے پاس رکھ لیا جاتا تھا اور یوں دوسرے گھوڑے پر سوار ہو جاتا۔ لہذا چنگیز خان کا لشکر بغیر رکے آگے بڑھتا چلا جاتا تھا۔ ناظرین، دوسرا فارمولا اس کی ٹیکنیک تھی، کیونکہ منگول فوج کے لوگ تاریخ کے وہ پہلے لوگ تھے جو گھوڑوں پر بیٹھ کر تیر چلا سکتے تھے۔ اس سے پہلے دنیا اس ٹیکنیک سے بالکل بھی واقف نہیں تھی۔ اس سے پہلے جسمانی قوت کو جنگوں میں رفتار اور ٹیکنیک سے زیادہ اہمیت حاصل تھی۔ چنگیز خان کا لشکر بہت ہی ظالم اور سفاک تھا۔ جب بھی کسی شہر یا علاقے کو یہ لوگ فتح کرتے تو اس جنگ کے دوران ہلاک ہونے والے لوگوں کی کھوپڑیوں سے مینار بنایا کرتے تھے۔ جنگ کے دوران تمام لوگوں، بچوں، بوڑھوں، حتیٰ کہ جانوروں کو بھی قتل کر دیتے تھے اور خوب لوٹ مار کیا کرتے تھے۔ ناظرین، چنگیز خان 18 اگست 1227 کو ایک جنگی مہم کے دوران مارا گیا تھا، جس کے بعد اس کے بیٹوں نے اسے اس کے غلاموں، بیویوں اور گھوڑوں کو ذبح کر کے اس کے خزانوں کے ساتھ کسی نامعلوم جگہ پر دفن کر دیا تھا۔ یوں چنگیز خان کی قبر 800 سال تک دنیا کی نظروں سے اوجھل رہی، مگر اکتوبر 2004 میں چنگیز خان کا مقبرہ اس کے مال و دولت اور شان و شوکت کا اندازہ ہوا۔ چنگیز خان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ مسلمانوں پر بھیجا ہوا اللہ کا ایک عذاب تھا، جس کی حقیقت کچھ یوں ہے کہ چنگیز خان کے کچھ آدمی تجارت کی غرض سے خوارزم کی طرف نکلے۔ خوارزم کے بادشاہ علاؤالدین خوارزم کے ایک گورنر نے انہیں لوٹ لیا۔ جب یہ خبر چنگیز خان تک پہنچی تو اس نے اپنا ایک اور وفد علاؤالدین خوارزم کی طرف بھیجا کہ اسے اور اس کے لوگوں کو انصاف دیا جائے، مگر علاؤالدین خوارزمی نے جوابی طور پر اس کے وفد کے ہر ایک آدمی کو قتل کر دیا اور صرف ایک آدمی کو زندہ چھوڑ دیا، اور اس کی آدھی مونچھ، آدھے بال اور آدھے سر کے بال کاٹ کر اسے چنگیز خان کی طرف بھیج دیا کہ یہ اس کا انصاف ہے۔ اس وقت چنگیز خان شکار کرنے میں مصروف تھا۔ جب اسے یہ خبر ملی تو وہ ایک پہاڑی پر چڑھ کر پکارنے لگا، اے مسلمانوں کے خدا، اے مسلمانوں کے اللہ، تیرے بندوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے اور مجھے تجھ سے اس کا بدلہ چاہیے۔ لہٰذا جب چنگیز خان نے ایران پر حملہ کیا، یعنی مسلمان ممالک پر حملوں کا آغاز کیا، تو جہاد کے لیے بہت سے آدمی بھی باہر نکلے۔ انہی آدمیوں میں کچھ اللہ والے لوگ بھی موجود تھے۔ وہ لوگ جب جہاد کے لیے نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ چنگیز خان کے لشکر کے پیچھے فرشتوں کی جماعتیں موجود ہیں اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک کافر جماعت، ان ظالموں پر ٹوٹ پڑو اور انہیں ختم کر دو۔ ناظرین، چنگیز خان اکثر کہا کرتا تھا کہ میں نے زندگی میں ہر دشمن کو شکست دی ہے، مگر میں اپنی تقدیر کو فتح نہ کر سکا، اور یہی دنیا میں انسان کی حقیقت ہے۔ انسان سب سے لڑ سکتا ہے، ظلم و ستم کی داستان رقم کر سکتا ہے، مگر آخر میں اسے اپنے انجام کو ضرور پہنچنا ہے۔ انسان اپنی تقدیر کو اور موت کو کبھی بھی شکست نہیں دے سکتا۔